السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے اور آج ہم لوگ کریں گے حمد کا مرکزی خیال۔ تمام بچے اپنی نوٹ بکس اوپن کریں، مارجن لائن ڈرا کریں، ڈیٹ اینڈ ڈے لگائیں۔ سب سے فرسٹ پہ جو ہے آپ لوگ ہیڈنگ دو گے عنوان کی، اور وہ آپ لوگ دو گے 605 سے اور حمد لکھو گے 604 سے۔ اس کے بعد راؤنڈ ٹپ سے آپ لوگ ہیڈنگ دو گے مرکزی خیال کی، اور اپنے پین سے جو ہے آپ لوگ رائٹ کرنا سٹارٹ کرو گے، اور مڈ میں جو ورڈز ہائی لائٹ ہوئے ہیں وہ راؤنڈ ٹپ مارکر سے کرو گے آپ۔ شاعر اللہ پاک کی بنائی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی قدرت کی کاریگری کا بتا رہا ہے۔ اللہ نے مختلف پھول، پھل، چرند پرند کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت یہ ہے کہ تمام چیزیں انوکھی ہیں اور بے مقصد نہیں بنائی۔ سب سے پہلے جو ہے کوئی بھی آپ لوگ نظم کر رہے ہو، چاہے وہ حمد ہے چاہے وہ نعت ہے، آپ لوگوں کا پیٹرن جو ہے سیم رہے گا۔ شعر آپ لوگ لکھو گے، آگے شعر آ جائے گا، ڈاٹڈ فارم میں لکھو، ویسے لکھو، آپ کی مرضی ہے۔ 1 لائن سکپ کرنی ہے، پھر لکھنا ہے حوالہ شعر، نظم کا عنوان، شاعر کا نام۔ نظم کے عنوان میں جو آپ اٹیمپٹ کر رہے ہو اس کا آ جائے گا، اور جس نے وہ نظم لکھی ہوئی ہے اس کا آپ شاعر کا نام مینشن کرو گے۔ اس کے بعد 1 لائن سکپ کرنے کے بعد کلاس آپ لوگ لکھو گے تشریح۔ تمام بچے اپنے ہر شعر سے پہلے، ہر بند سے پہلے اس پیٹرن کو فالو کریں۔ جی کلاس، شعر نمبر 1 آپ لوگ لکھ لیں ڈاٹڈ فارم میں، پیٹرن لکھیں، اس کے بعد لکھیں اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں اس سے اللہ کی قدرت کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، اس شعر میں شاعر اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں چھوٹی بڑی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب ایک دوسرے سے قدرے مختلف اور جدا ہیں۔ ان کی شکل و صورت، رنگ نہایت الگ اور خوبصورت ہیں۔ شعر نمبر 3 میں شاعر کہتا ہے، اس شعر میں شاعر اللہ پاک کی قدرت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز انوکھی ہے، جس سے اللہ کی حکمت و دانائی نظر آتی ہے، اور کوئی بھی چیز فالتو اور بیکار نہیں ہے۔ شعر نمبر 4 آپ لوگ دیکھیں، اس شعر میں شاعر مزید بیان کرتا ہے کہ صبح کا منظر کس قدر خوبصورت ہے۔ صبح کے وقت ننھی کلیاں چٹک کر پھول بن جاتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چڑیاں ایک پھول سے دوسرے پھول پر اچھل رہی ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر